تو کہا کس چیز کا جھگڑا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں زمین کے بنیاد پر جھگڑا ہو گیا تھا، کون کہاں رہیں گا؟ تو وہ میرے پاس آئے اور کہا آپ فیصلہ کر دیجئے۔ میں نے دونوں میں فیصلہ کر دیا۔ صحابہ نے کہا کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ تو کہا میں نے مومن جنوں کو جو ہے اونچے علاقے دے دیے اور کافر جنوں کو نچلے علاقے دے دیے۔ صحابہ نے کہا یہ اونچے علاقے بولے تو کیا؟ تو کہا پہاڑوں کی اونچائی والے حصے میں نے مومنوں کو سونپ دیے اور نچلے علاقوں سے مراد غیر آباد سمندری ٹاپو، جزیرے، ٹھیک ہے، آئی لینڈ جو سمندر میں ہوتے غیر آباد جس کو کوئی انسان بستے نہیں، وہ میں نے ان کو دے دیے۔ دونوں میری بات پہ راضی ہو گئے اور میرے فیصلے کو سن لیا اور دونوں نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ تو پتہ چلا اکثر مومن جن جو ہے اونچے علاقوں پہ ہوتے ہیں اور کافر جن غیر آباد زمین اور ٹاپو پر اور گندی جگہوں پر بستے ہیں۔ اسی طرح جنات کے چوپائے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں جس کی تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ ہمارے جانوروں کا لیت ان کے جانوروں کی غذا ہوتی، یاد رکھیں۔ اسی طرح وہ جانور جن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو اونٹ جو ہے شیطان سے پیدا کیا، آپ سے فرماتے ہیں کس معنی واللہ عالم، یہ غائب کی بات ہے۔ تو اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا، کہا بکری کے باڑوں میں نماز پڑھو لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو وضو کرنے کا حکم دیا، مطلب ایک آدمی اگر وضو سے ہے تو اس کا وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اونٹ کی خصوصیت بھی ہے، جو لوگوں نے اونٹ پالا یا دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ایک حافظ کے ذہن سے ایسا نکلتا ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اونٹ کبھی بھی اپنی زندگی میں پالتو اور وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ جس روز مالک نے نکیل چھوڑا ایسے بھاگتے ہیں کہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے واپس۔ قرآن کے لیے آپ نے مثال دی، نکل گیا تو پھر ایسا نکلتا ہے ایسا اونٹ بھاگ جاتا ہے۔ تو اونٹ کو پالیے لیکن جس دن نکیل چھوڑیں گے ایسا بھاگیں گا، گھر لوٹ کر نہیں آتا پھر واپس۔ جب تک مالک ہے پکڑ کے رکھیں گا تب تک، اس لیے حدیث میں نا اس کا پہلے گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر، کھلا نہیں چھوڑ سکتے اس کو، نکل گیا تو پھر نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال اونٹ جو ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے اور اونٹ کے باڑوں میں آپ نے نماز سے منع کیا۔ اسی طرح جو ہے شیطان جو ایک بدصورت جو ہے شیطان ابلیس شیطان اور اس کے جو ساتھی اور چیلے چپاٹے ہوتے ہیں وہ جو انتہائی بدصورت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر جو ہے 64 اور 65 میں کہا اور فرمایا وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں نکلتا ہے، اس کی شکل اس جو جھاڑ ہے اس پہ جو پھل لگتے ہیں اس کی شکل جو ہے شیطانوں کے جو ہے سر کی جیسی ہے۔ تو اللہ نے جہنم میں اگنے والے ایک جھاڑ کے پھلوں کے بارے میں کہا شیطان کی صورت جیسے وہ جھاڑ رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی بدصورت ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات کی طاقت کیا ہے، طاقت اور صلاحیتیں کیا، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو جنات جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں عموماً، اور بہت زیادہ صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، بہت زیادہ صلاحیت ہے، اور ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے وہ کئی گنا ایڈوانس چل رہے ہو، ہم نہیں جانتے ان کی دنیا، کیونکہ آج ہم ریڈیو ویوز کو آج یوز کرتے ہیں، انفرا ریڈ یوز کرتے ہیں اور الٹرا وائلٹس یوز کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 2G 3G ابھی آ رہا ہے۔ میں بھی ہائیسٹ پاسبلٹیز ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو کئی زمانے دراز سے استعمال کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو جنات کی طاقت اور توانائی کیا ہے، تو بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ عفریت کا بیان کیا جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت دے رکھی تھی کہ ان کے قبضے میں سرکش جن اور شیاطین کو دے دیا تھا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ سبا کی رانی کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائیں گا؟ تو عفریت اٹھا اور کہا آپ کے اس جگہ پہ مطلب شام میں اس پروگرام کی جو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا۔ مطلب وہ عفریت بہت طاقتور تھا، وہ جا کر، حالانکہ جو سبا تھی وہ یمن میں رہنے والی تھی، سب جو رانی تھی، اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے، اس نے کہا کہ میں بس مجلس ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو بہت طاقت اور توانائی والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فضائی میدان میں جو ہے انسانوں سے بہت زیادہ سبقت حاصل ہے، مطلب آسمانوں میں اڑنے کا جہاں تک معاملہ ہے ان سے انسانوں سے بہت آگے ہیں، اور جنات جو ہے پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں، مطلب ان کی اڑان جو ہے، ان کی جو ہے پہنچ جو ہے پہلے آسمان تک یہ اڑ کر جو ہے جا سکتے ہیں۔ اس تعلق سے جو ایک بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایک صحابی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے کہ میری جو جن تھی، فیمیل جن تھی ان کے پاس، ایک جس کو کہیں گے ایک عورت جن تھی، اس نے کہا کہ آسمانوں کے پہرے بہت سخت کر دیے گئے، پہلے ہم کو پہلے آسمان تک رسائی تھی، اب وہاں تک نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہی اترنے والی تھی، چونکہ وہی اتر رہی تھی تو ان کے
آنے جانے کو وہی قرآن کے پورے اترنے تک آسمان کے راستے بند کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کی پہلے آسمان تک رسائی ہے۔ اسی طرح یہ تعمیرات بھی کرتے، کنسٹرکشن ورک بھی کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12 اور 13 میں فرما رکھا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، مطلب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، ان میں سے جو ہمارے حکم سے جو ہے سرتابی کرتا، مطلب جو حکم نہیں مانتا اور سلیمان کے ماتحت نہیں رہتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آنکھ کا جو مزہ چکھاتے تھے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہاؤس جیسے کہ لگن ہوں، اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والے بڑے بڑے دیغ یہ بنایا کرتے تھے۔ تو فن تعمیر ہوتا ہے، اسی طرح فن بہت ساری ایسا دیغ بنانا، ہاؤس بنانا، محلات بنانا، کنسٹرکشن ورک کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے جنات جو ہے گھروں میں رہ سکتے ہیں مختلف شکل میں، ان کی طاقتوں میں ایک یہ بھی ہے، تو سانپوں کی شکل میں گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ بھی ان کی طاقت کا حصہ ہے کہ سانپ کی شکل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے صحابہ سے کہا مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی ہے اور وہ سانپوں کی شکل میں رہتی ہے، لہٰذا تم میں سے تمہارے گھروں میں جو سانپ عموماً آتے جاتے ہیں، اگر کوئی سانپ دکھے تو سیدھے مت مارنا اسے، 3 دن تک پہلے کہنا کہ یہاں سے چلے جاؤ، نہ جائے تو پھر مار دینا، ورنہ اگر وہ مومن رہا تو 3 دن کے اندر چلا جائے گا، کافر رہا تو نہیں جائے گا، اور اگر وہ کافر ہے تو تمہیں اس کو مارنے کی پھر اجازت ہے۔ تو لہٰذا وہ انسانی گھروں میں سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، شہروں میں نہیں یاد رکھیے، لیکن دیہاتوں میں یہ بات معروف ہے کہ بھائی یہاں ایک سانپ آتے جاتے رہتا ہے، لوگ چھیڑتے بھی نہیں اس کو، ویسے سانپ کو آپ بھی مت چھڑی، اس لیے کہ اس کا معمول ہے آنا جانا، لیکن اگر انسانوں کو تنگ اور اذیت کرنے والی جگہ پہ آتا ہے، چھوٹے سانپ یا زہریلے سانپ تو مار سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ سانپوں کی شکلوں میں گھروں میں رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی کہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اعتکاف میں آپ کی بیوی کسی شرعی مسئلے کے تحت آئی، آپ نے ان سے بات کی، چونکہ رات کا وقت آپ چھوڑنے نکلے، وہاں تک گئے، گلی کے کونے پر گئے تو 2 صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ ہیں، پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر آؤ، وہ دونوں آئے، کہا کہ یہ میری بیوی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا آپ پر شک کریں گے کیا؟ تو کہا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور یہی اس کی دوڑ ہے جو بہت سی مرتبہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، کیا پہنچے ہوئے؟ ارے میں ایک بار ان کے بارے میں دل میں برا سوچ رہا تھا تو میرے کو بول دیا میرے بارے میں برا نہیں سوچنا، تو بہت پہنچے ہوئے، یہ کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے، یہ تو بہت نیچا گیا ہوا ہے، نیچا گیا ہوا ہے، اس لیے کہ پہنچے ہوئے لوگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جنوں کے ذریعے یہ بات پتا کر رہا ہے۔ جن کیا ہوتے حدیث میں کیا ہے؟ شیطان جس میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، معلوم آپ کو؟ تو اس کی یہ صلاحیت ہے کہ اگر آپ دل میں کوئی بات سوچتے ہیں تو اس کو معلوم کر سکتا ہے وہ، لیکن ایسا کرنا کفر ہے، کفر، سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو اگر آپ کو کوئی بول رہا کہ فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی تھی تو آپ کو گھبرائیے مت، یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ کوئی پہنچے ہوئے لوگ، غائب کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، سوائے جب اس غائب کو اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ جا کر ایکسیکیوٹ کر دو، عمل میں لا لو، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا رزق، تب فرشتوں کو نامے جب ملتے ہیں وہ آرڈرز اور حکم، تب پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ورنہ فرشتوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، جنوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، انسانوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ایسے کام کر کے غائب کا علم میں بتا کر کسی کو جو ہے اونچا اور نیچا کر دیتے، بولے بہت پہنچے ہوئے دل کی بات جان لیتے ہیں، یہ شیطانی عمل اور کفری عمل کو اگر ایسا کرتے۔ اسی طرح جو ہے جن چاہے جتنی بھی صلاحیتیں اور طاقت ہو، ان میں کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر جہاں ان میں طاقت ہے ان میں کمزوریاں بھی ہیں۔ اللہ نے شیطان کے تعلق سے بالخصوص فرما رکھا ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 72 کے اندر، کہ یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت ہی بودھی اور کمزور ہوتی ہے، چالیں بہت چلتا ہے انسان کے خلاف، لیکن جو اللہ کا ماننے والا بندہ ہے اس کے خلاف اس کی نہیں چلتی اور بہت بودھی ہو جاتی ہے اس کی چال، تو اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ آئیے اس کی کیا کمزوریاں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان اللہ کے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتا، اس کا کچھ بھی نہیں چلتا نیک بندوں پر۔ قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 65 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آتے۔ دوسری کمزوری جو اس کی ملتی وہ یہ کہ اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا، اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر، شیطان تم سے خوف کھاتا ہے
دوسری روایت میں فرمایا جس گلی سے عمر نکلتا ہے تو شیطان دوسری گلی کے ادھر منہ سے نکل کے بھاگ جاتا ہے، عمر کا سامنا کرنے کی اس کی استطاعت، طاقت یا حیثیت نہیں، یاد رکھیں۔ تو کچھ لوگوں سے، ایمان والوں سے ڈرتا ہے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں پر طاقت دی تھی، اور کافر جن بھی آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے، اگر کوئی کافر جن آپ کی فرمانبرداری سے انکار کرتا تو اس کو ایک آگ کا گولا مار دیا جاتا اور آگ میں اس کو جلا دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی ماتحت ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل میں جو ہے قرآن میں جو ہے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو جو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آیت بھی میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی چونکہ بات آئی تو یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ کرتے ہوئے آگے نکلیں گے، وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے کافر جنوں پر بھی طاقت دی تھی، تسلط دیا تھا، حکمرانی دی تھی، تو ان کافر جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بدلہ نکالنے کے لیے کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام ایک عصا، ایک لکڑی کے سہارے سے کھڑے رہے اور انتقال کر گئے، اور یہ کافر جن ڈر کے کہ سلیمان ابھی حیات ہے کام کرتے رہے، جب قرآن نے کہا دیکھ دیمک یا کوئی کیڑے نے اس عصا کو کھایا اور سلیمان گر گئے، تو تب پتہ چلا جنوں کو کہ جو ہے سلیمان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جنوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام وفات کر چکے ہیں، وہ کھڑے تھے کئی زمانے تک، پھر اللہ نے جب چاہا وہ لکڑی ٹوٹ گئی، آپ گر گئے، تب پتہ چلا انتقال ہوا۔ تو اب ان کافر جنوں کو بہت برا لگا، کہا اب ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق رکھ دیا، اور اس صندوق میں جادو کی کتابیں لکھ کر رکھ دی، اور لوگوں سے جا کر کہا تم کو پتا ہے سلیمان ہم پر کیوں حکومت کر سکتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا سلیمان ہم پر اس لیے حکومت کرتے تھے کہ سلیمان جادو کرتے تھے، اگر یقینی تو جاؤ اس تخت کے نیچے دیکھ لو۔ لوگ پہنچے، تخت کو ہٹایا، صندوق کھولا تو جادو کی کتابیں نکلی۔ تو یہودیوں نے یہ کہا اچھا تو جادو تو سلیمان کی سنت ہے، نعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہودی جادو کو سنت کے اعتبار سے سیکھتے تھے کہ ہمارے نبی سلیمان کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب قرآن میں یوں دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 102 میں، اور اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت۔ اللہ نے بہت تفصیلی لمبی آیت اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے، یہودی کیا کہہ رہے تھے آسم کے زمانے کے؟ جادو کس کی سنت ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی سنت۔ اللہ نے جواب دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے سلیمان کے زمانے کی شیطانوں کی پیروی اور اتباع کی، ملک جو سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور وہ شیطان تھے جو کفر کرتے۔ کیا کر کے کفر کرتے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وہ تو شیطان تھے جو کفر کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کیا ہے؟ کفر ہے، یاد رکھیے کفر۔ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا، اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے کیا جادو کا علاج جادو سے کر سکتے؟ کفر ہے، یاد رکھیے نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ اس کا علاج کتاب و سنت سے، کل تفصیل عنوان آئیں گا انشاءاللہ، اس میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جن معجزات نہیں کر سکتے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، ان کی ایک اور کمزوری یہ کہ وہ معجزات نہیں کر سکتے۔ معجزہ سمجھتے نا؟ معجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ چیز کی فزیکلی وہ چیز چینج ہوتی ہے، ریئل سینس میں، جیسا کہ پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، صالح علیہ السلام کا واقعہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین نے کہا اور آپ نے اللہ کے حکم سے کر دیا، تو یہ فزیکلی ہوا، چاند ریئلی 2 ٹکڑے ہوا، لوگوں کی آنکھوں کو نہیں دکھا، ریئلی 2 ٹکڑے ہوا، معلوم؟ تو جن معجزے نہیں کر سکتے۔ ہاں شعبدے بازی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہو، جو رسیاں تھی، رسیاں وہ کیا نظر آنے لگی؟ سانپ۔ تو وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، وہ رسیاں تھی۔ اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ۔ فرعون کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ۔ لیکن جادوگروں کو رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ جس نے کیا تھا وہ جادو، رسی۔ کیوں؟ تو انہوں نے وہ شبد بازی کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا ہے یہ سانپ ہے، فرعون کہہ رہا ہے سانپ ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو عصا ریئلی لکڑی سے چینج ہو کے کیا بن گیا؟ اسنیک، سانپ بن گیا۔ تو اب فرعون کو کیا لگ رہا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ۔
چال باز دکھ رہے ہو اور یہ بڑا دکھ رہا موسیٰ تمہارا, ہاں پلان کر کے آئے تم, ہاں یہ سب کرنے کے لیے. چونکہ فرعون کو دونوں کیس میں رسیاں بھی صاف دکھ رہی تھی اور معجزہ بھی صاف, لیکن جادوگروں کو اپنی رسی دکھ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ بن چکا تھا اور وہ سمجھ گئے یہ معجزہ اور موسیٰ نبی حق ہے, اس لیے ایمان لا لیا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے, تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے, لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو, سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو, اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا, تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے, ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے, سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے, لیکن ہاتھ بہت لمبے نہیں پھیلانا, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے, ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے, اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہمارے پاس شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے, اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف, اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے, بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے, عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی, ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے, لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے, اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے, اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے, بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے, بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے, میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک بے مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے, بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں, یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز, دعا کے بدلے, اس کے بدلے آخرت میں ثواب, یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے, اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے, اس کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی یا ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے, دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا, جامع ترمذی کی روایت ہے. ایک شخص آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر, مجھ پر رحم کر, اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے, سورہ اخلاص ہے, اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا, فوراً گئے, نماز پڑھی, اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا, یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو, مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو, لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضروری اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے, اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے, اللہ میری مغفرت, اس کے بعد میرے فلاں عمل. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو, کم الفاظ والی ہو, اور 2 ٹوک ہو, ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ, کم الفاظ والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں, خوب لمبے اشعار پڑھ رہے, یہ پڑھنا ہے. جامع ہو, جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے, جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے, جنت کے کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے, ایسی تفصیلی. جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا, یہ خواہ کیوں کرے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر, یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے, صرف آپ کر لیجیے خالی, سمجھ رہے بات کو. تو جامع ہو, لمبے الفاظ, تفصیلی نہ ہو, جامع ہو. اے اللہ جنت دے, جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں, اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ, اتنی حوریں, اتنے فلاں, اتنے گھر, اتنے پیسے, ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی, سب کچھ آ گیا, جہنم سے بچ گئے, سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے, حالیہ بول دیجیے بس, بات سمجھ رہے آپ. ٹھیک ہے, تو جامع ہو اور 2 ٹوک ہو, 2 ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے, یہ دعا درست نہیں. کیوں؟
اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو، اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن آپ دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری. وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے. دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس کچھ تو بھی چل رہا ہے، بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، نہیں غافل ہے آپ، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے. تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے، ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا اللہم صلی اللہ الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا. یہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر. شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے. یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہیں شر کی طرف متوجہ تو نہیں. تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیں انسانوں کو آزماتا ہے.
اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کسی چیز کا خیر ہونا، اس میں کیسی آزمائش؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے، اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہو۔ اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کی یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر۔ تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتا ہے، تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے، آزمایا جائے، بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت زبردست حدیث ہے، یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھیے، حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں گا اور خوش زندگی گزاریں گا، افسوس زدہ نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے اطراف تھے، آپ مسکرائے، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے۔ جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا میں اس لیے مسکرایا، اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا، میں ہنس پڑا۔ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراتے تھے۔ تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا۔ کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے، دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، دھن دولت مال دے دیتا ہے، جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے، محتاجی دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر۔ اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی تعجب پر میں مسکرایا، اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ۔ دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں، اس کا شکر ادا کرے، اور اگر تنگ دستی ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں، یہ معاملہ بھی خیر ہے۔ گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے، جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ جیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے، مومن کی جیت ہے۔ برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، شکر ادا کرے اچھے حالت میں اللہ بدلہ دے گا، صبر کرے برے حالت میں اللہ بدلہ دے گا۔ تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیے کسی اور کا نہیں یہ مسئلہ، صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے، سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی، ان کے مال میں آتی ہے، مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لوٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لوٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی، یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی۔ اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے نہیں، اولاد میں آزمائش ہے۔ تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے، جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ۔ آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا، جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جسم میں، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے، اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں
تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے۔ اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے۔ اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے۔ تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا۔ جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے، تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یاد رکھے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اسی لیے تو سوچتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کرنا آزماتا ہے۔ آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں۔ اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے، تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے، سنیے من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے، تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہیں گا۔ تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزماتا، آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے، جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا پھر بیماری دے کر، کئی بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہے، یہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ، اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا، تو یہ ابتلا مبتلا یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے، انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے۔ اب جو ہے